مہینے میں 18 ربیع الثانی کو ولادت محقق حلی کی، جو 602 ہجری میں جو ہے جن کی ولادت ہوئی ہے، 602 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ کون ہے محقق حلی؟ یہ ایک عظیم انسان تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، جس طرح علامہ حلی ہیں، جس طرح شیخ مفید ہیں، جس طرح سید ابن طاؤس ہیں، جس طرح جو ہے سید رضی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں۔ یہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ علم اور تحقیق اتنے جو ہے وہ بلند پایا کے عالم دین تھے کہ علماء کے ہاں جب بھی محقق کا لفظ استعمال ہوتا ہے بغیر کسی قید کے، بغیر کسی مضاف علیہ کے، تو وہاں پر جو ہے مراد یہ ہستی ہوتی ہیں، محقق حلی ہوتی ہیں، خالی محقق کہہ جو مراد۔ جس طرح مثال کے طور پر علامہ جب کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں تو علامہ حلی اس سے مراد ہوتی ہے، سید جب کہا جاتا ہے تو سید رضی اس سے یا سید مرتضیٰ مراد ہوتی ہے۔ جب فقہ کی زبان میں علماء کے درمیان قاضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قاضی نور اللہ شہستری اس سے جو ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اتنا مشہور ہو جاتا ہے مشاہیر میں سے کہ اس جو نام اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اگر اس کا ظاہری معنی اس کو لغوی معنی کئی افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے مقام کی وجہ سے مختص ہوتا ہے۔ محقق کا معنی ہے تحقیق کرنے والا، لیکن جب جو ہے وہ علماء کے درمیان جو بات کی ہوتی ہے، تراجم سے متعلق بات ہوتی ہے، جب کوئی فقہی قول سے متعلق بات ہوتی ہے تو وہ محقق کہا جائے تو محقق حلی اس سے مراد۔ محقق حلی ایک عظیم آدمی تھے، ان کا نام ابو القاسم جعفر ابن حسن ابن یحییٰ ابن سعید حلی فقیہ ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ ایک عظیم آدمی ہے، ان کی بہت زیادہ تحقیقیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں ان کی، بہت زیادہ شاگرد ہیں ان کے۔ علماء شیعہ نے بڑی تاریخ رقم کی ہے، بڑے علمی کارنامے کیے ہیں اور بڑی کتابیں لکھی ہیں، نہ فقط شیعہ مذہب کی خدمت کی ہے بلکہ جرنلی اسلام کی خدمت کی ہے۔ مثال کے طور پر لغوی تفاسیر کے حوالے سے، لغت کے معنی کے حوالے سے مجمع البیان سے بڑھ کر کوئی تفسیر نہیں ہے، نہ شیعہ میں نہ سنی میں۔ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی تفسیر میں لغوی لحاظ سے استناد کیا ہے، کوئی حوالہ دیا ہے تو مجمع البیان کا حوالہ دیا۔ ابن عقیل ہیں، شرح ابن عقیل انہوں نے لکھی ہے، الفی ابن مالک کی شرح لکھی ہے۔ شیعہ ہیں لیکن اہل سنت بھی مجبور ہیں ان کی کتاب کو پڑھیں، اس سے عربی ادبیات سیکھیں، عربی گرامر سیکھیں، کیوں کتاب اتنی بڑی پائے کی ہے، مجبور ہے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کا جو ہے مطالعہ کریں، اور چاہتے ہیں کہ نحو میں اجتہاد کریں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرح ابن عقیل کو پڑھیں۔ سمد یہ کتاب ہے نحو کی، شیخ بہائی نے لکھی اپنے بھائی کے لیے، یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ شیعہ اور سنی سے بالاتر ہے، نحو میں لکھی ہوئی ہے، ایکسپرٹ نے لکھی ہے، شیعہ نے لکھی ہے، لیکن جو ہے وہ اتنی مہارت سے لکھی ہے، اتنی اچھی لکھی ہے کہ اہل سنت مجبور ہے کہ اگر نحو پڑھنا چاہیں تو اس کو ان کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک نحوی وہ نحوی کہلا نہیں سکتا جب تک وہ شیعہ کی نحو کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس کو نہ پڑھے، اس کی اسٹڈی نہ کرے۔ بس محقق حلی نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اور علماء نے، شیعہ علماء کی مشکلات سنی علماء سے زیادہ تھیں، پھر بھی انہوں نے علمی کارنامے کیے۔ کیوں؟ سختی تھی، دباؤ تھا، بیان نہیں کر سکتے تھے ہم شیعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو افاضہ کی ہے، اور امت محمدی نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث ہیں۔ یہ کیوں ان کو شہید کیا گیا؟ علمی شخصیات تھیں، اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ کیونکہ یہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، اہل بیت کے جانے والے۔ اور پھر ہمارے علماء میں ایک اور خصوصیت تھی، اپنے مقام اور منزلت کو نہیں دیکھتے تھے۔ بعض اوقات وہ کام کرتے تھے جو شیعہ کے لیے مفید ہوتے تھے، وقت کی ضرورت تھی، لیکن اگرچہ ان کی منزلت کے مطابق اور شان کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلا آغا بزرگ تہرانی، انہوں نے کتاب لکھی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ،
اس میں انہوں نے فہرست لکھی ہے شیعہ کتب کی، شیعہ تصانیف کی، شیعہ ورک کی، حالانکہ وہ مجتہد تھے، فقیہ مسلم تھے، مرجع تھے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ فہرست لکھیں، ان کا کام نہیں ہے کہ کتب کی فہرست تیار کریں. یہ ظاہری طور پر ان کی شان اور منزل سے یہ کام کم ہے، لیکن وقت کی ضرورت تھی، نیاز تھی، تو انہوں نے فوراً یہ کام کی. کیوں ہوا اس طرح کہ نجف میں ایک آدمی آیا مخالف تھا شیعوں کا، اس نے آ کر کہا کہ شیعہ کون سا مذہب ہے؟ شیعہ کے ہاں تو کوئی نہ تصنیف ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ آئیڈیالوجی ہے، نہ ان کے یہاں کوئی ورک ہے. یہ مذہب نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک گروہ ہے. کیونکہ مذہب ہو اس کے لیے کتاب ہونی چاہیے، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اس کے گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس کی جڑیں ہونی چاہیے، اس کے کوئی اصول ہونا چاہیے، اور وہ اصول کتابوں کے اندر بیان ہوں. اس آدمی نے یہ کہا تو علامہ بزرگ آغا بزرگ تیرانی کہ دل پر ہی بات لگی تو وہ بیٹھ کے یہ کتاب لکھنے پر گیا، الذریعہ الی تصانیف شیعہ، اور 4 جلدوں میں کتاب لکھی. وہاں پر بیان کیا انہوں نے کہ شیعہ کی جو کتب ہیں، شیعہ کے جو تصانیف ہیں، وہ اہل سنت سے زیادہ ہیں. شرف الدین موسوی لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے. کسی نے کہا کہ شیعہ راوی نہیں ہے، شیعہ کے یہاں روایات نہیں ہے، شیعہ احادیث نہیں ہے، تو انہوں نے سینکڑوں راویوں کے نام لکھے ایک کتاب میں سینکڑوں راویوں کے نام لکھے، اور محدثین کے جو شیعہ ہیں اور ان کی روایات موجود ہیں صحاح ستہ میں، اہل سنت کی کتب میں. اور ان روایات کو اگر صحاح ستہ سے نکال دیا جائے تو پیچھے روایات ہی نہیں بچتی. اور یہ کتاب جو شرف الدین موسوی نے لکھی، اس کا نام تھا مراجعات، اور یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوا مذہب اہل بیت. اسی طرح میر حامد حسین لکھنوی نے اباقات الانوار لکھی. کس کے جواب میں؟ تحفہ اثنا عشری کے جواب میں، جو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے، محدث دہلوی کے بیٹے نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے نے لکھی تھی شیعوں کے خلاف. جواب میں لکھی انہوں نے، اس نے فارسی میں لکھی، انہوں نے عربی میں جواب دیا اس کا. بس علماء شیعہ کی قربانیاں ہیں. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو زبان درازی کرتے ہیں علماء اور مجتہدین کے خلاف بولتے ہیں، خیانت کر رہے ہیں. علماء شیعہ کو کمزور کرنا، ضعیف کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، دشمن کو موقع دینا ہے، دشمن کو تقویت پہنچانا ہے، دشمن کا اہلکار بننا ہے. اور یہ علامہ ہلی، یہ محقق ہلی، ان کے استاد ہیں جو ان کے والد گرامی ہیں، شمس الدین حسن ہلی، مفید الدین محمد جہاں میں ہلی، سید مجد الدین علی ابن حسن اوریدی، اس کے علاوہ شدید الدین سالم ابن محفوظ، ان کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے ان کا. یعنی جتنے بلند پایا کے خود تھے، اساتذہ بھی ان کے اتنے بلند پایا کے تھے. اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ علامہ ہلی ان کے شاگرد ہیں، ابن داؤد ہلی ان کے شاگرد ہیں، عبدالعزیز سرایا سیف الدین ہلی ان کے شاگرد ہیں، سید غیاث الدین عبد الکریم ان کے شاگرد ہیں، جن کا لقب تھا ابن طاؤس. اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں ابن طاؤس کہا جاتا تھا خوبصورتی کی وجہ سے. اور یہ جو منایا جاتا ہے نا جشن تکلیف ہمارے ہاں، کہ جب بچہ بچی بلوغ پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے ایک جشن منایا جاتا ہے، جشن تکلیف. یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس کا جو ہے اس کو معرفی کیا اور اس کو بتایا، ان کو انٹروڈیوس کروایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اس پر احکام واجب ہو جائیں، اس کے لیے واجب ہو جائے کہ محرمات سے بچے، واجب ہو جائے کہ واجبات کو بجا لائے. تو ضروری ہے کہ ابتدا میں اس کے لیے جشن رکھا جائے اور اس کو احکام بتائے جائیں. تو یہ ابن طاؤس ہیں بنیاد رکھنے والے، سید ابن طاؤس. ان کے ایک اور شاگرد ہے سید جلال الدین محمد ابن علی ابن طاؤس،
اور ایک اور شاگرد ہیں کہ ابو زکریہ نجیب الدین معروف ابن سعید، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں محقق ہیلی نے، جن میں ان کی کتاب ہے شرائع الاسلام، مشہور و معروف کتاب ہے شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. پھر ان کی کتاب ہے المختصر النافع فی فقہ الامامیہ، النافع فی مختصر الشرائع، المعتبر فی شرح المختصر النافع، معارج فی اصول الفقہ، اصول الفقہ کی کتاب ہے ان کی معارج کے نام سے، نہج الوصول الی معرفت العلم الاصول. اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے جو اصول فقہ سے متعلق ہے جس کا نام نہج الوصول ہے. تخلیص الفہرس یہ ان کی کتاب ہے، جس میں جو ہے وہ تراجم کی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ فہرست لکھی ہے علماء کی، مصنفین کی. اور ان کی ایک اور جو ہے وہ کتاب ہے مختصر المراسم، المسائل الفریدہ، جو ایسے مسائل جو کہ انوکھے ہیں ان کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور اس کا جواب دیا اس میں. مسائل مصریہ، المسالک فی اصول الدین، مہارج الاحکام در اصول فقہ یہ ان کی کتاب ہے. نقطۃ النہایہ. اتنی زیادہ خدمات بجا لانے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے کس کی؟ محقق ہیلی کی، 13 جمادی ثانی کو 676 ہجری قمری کو. کہاں؟ شہر حلہ میں. یہ عظیم ہستی تھی. بس ہم اپنی بحث کا خلاصہ کرتے ہیں